جب انسان خود کو عقل کل سمجھ لے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو موجودہ افغان حکام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آخر ایسا ہوا کیا ہے افغان حکام کے ساتھ؟ پہلے پاکستان نے، پھر چین نے اور پھر انڈیا نے کیا۔ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 26 اگست 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 20 اگست 2025 کو سہ افریقی اجلاس ہوا افغانستان کی سرزمین پر، جس میں پاکستان نے، چین نے اور افغان حکام نے شرکت کی۔ اس کے اندر کچھ چیزیں طے کی گئی تھیں کہ ہم نے آگے تینوں ممالک نے مل کر چلنا کیسے ہے۔ وانگ یی چین کے وزیر خارجہ اور چین کے صدر کے شی جن پنگ کے جو صدر ہیں چین کے، ان کے خصوصی مشیر بھی ہیں۔ وہ پہلے دلی جاتے ہیں، پھر افغانستان جاتے ہیں اور پھر پاکستان بھی آتے ہیں۔ سہ افریقی اجلاس کے اندر ایسا کیا ہوا تھا؟ سہ افریقی اجلاس کے اندر یہ طے پایا تھا کہ پاکستان نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا تھا۔ کس چیز کے کنسرن کا اظہار؟ پاکستان نے یہ کھلے عام اور باشگاف الفاظ کے اندر افغان حکام کو یہ کہا تھا کہ بھائی ہم سنجیدگی کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ مسلسل افغان حکام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے اگینسٹ استعمال ہوتی ہے۔ کلعدم ٹی ٹی پی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ بلوچستان سائڈ کی جو تنظیمیں ہیں جنہیں حال ہی میں امریکہ نے دہشت گردی کی لسٹ میں ڈالا ہے، فہرست میں ڈالا ہے، جس میں بی ایل اے ہے، جس میں مجیب بریگیڈ ہے، یہ ثبوت بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ میں آئے کہ دونوں کے جو کیمپ ہیں وہ مشترکہ ہیں۔ اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو قندھار سائڈ کے اوپر یا جو سرحدی صوبے ہیں پاکستان کے ساتھ افغانستان کے لگتے ہیں، یہ ان ایریاز کے اندر مشترکہ کیمپ ان کے ایک ہیں۔ وہیں پر یہ ٹریننگ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنے مذموم ارادوں کو لے کر پاکستان کے سرزمین پر آتے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اور اس کے مکمل ثبوت جو ہیں وہ پاکستان کے حکام کی جانب سے افغان حکام کے سامنے رکھے جاتے رہے۔ لیکن افغان حکام مکمل ڈھٹائی کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کلعدم ٹی ٹی پی پاکستان میں ہے، کلعدم ٹی ٹی پی کا معاملہ پاکستان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ہم نہیں مانتے۔ ایک وقت بیچ میں آیا تھا جب افغان حکام نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ جی ہاں، جو کچھ ہو رہا ہے ہماری زمین سے ہو رہا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کی انسداد کے لیے کوئی شورٹی دینے کے لیے بھی پاکستان کے لیے تیار تھے، اور کسی حد تک ان واقعات کے اندر کمی بھی آئی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جو بات ہے وہ بالکل آپ کے سامنے منوان ہم رکھیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ افغان حکام پھر آپ کو بیک فٹ پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کلعدم ٹی ٹی پی کے معاملے میں۔ 4-5 اگست کی تاریخ آپ کو یاد ہوگی کہ اس میں یہ خبریں چلی تھیں کہ افغانستان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہوں نے پاکستان کو دورہ کیا، لیکن کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا کے اوپر وہ دورہ نہیں ہو سکا۔ وہ تکنیکی وجہ کیا تھی؟ اس کے بعد یہ بات کی گئی تھی کہ اقوام متحدہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اب اس میں یہ یاد رکھیے کہ جو ملک افغان حکام، جو موجودہ افغان حکام ہیں، انہیں دعوت دیتے ہیں، جو میزبان ملک ہوتا ہے جو افغان حکام کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، وہی اقوام متحدہ میں بھی ساتھ اس کی درخواست دے دیتا ہے کہ ہم نے انہیں اپنے ملک میں بلایا ہے، لہٰذا آپ انہیں آنے کی اجازت دے دیں۔ کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو افغانستان کی موجودہ جو حکومت ہے، اسے عالمی سطح کے پر تسلیم نہیں کیا گیا، اور ان میں ایسے متعدد رہنما ہیں جو بلیک لسٹ کے اندر ہیں، جن کے اوپر سفر کے اوپر پابندیاں عائد ہیں۔ تو اس لیے جب ایسے رہنما نے کسی دوسرے ملک کا وزٹ کرنا ہوتا ہے تو قانون کے مطابق اسے اقوام متحدہ سے اجازت لینا ہوگی۔ لیکن پاکستان نے 4-5 اگست کو دعوت تو دے دی عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کو، لیکن ان کے لیے لابی نہیں کی اقوام متحدہ میں کہ آپ انہیں آنے کی اجازت دیں۔ پاکستان نے کہا کہ بھائی خود ہی کر لیں، ہم تو دعوت دے سکتے ہیں، آپ دے دیں۔ اور پاکستان نے یہ کیوں نہیں کیا؟ پاکستان کر سکتا تھا، پاکستان کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے اس وقت اقوام متحدہ میں، پاکستان کر سکتا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کیوں نہیں کیا؟ پاکستان نے افغان حکام کے رویوں کی وجہ سے نہیں کیا کہ پاکستان نے کیا کچھ نہیں کیا ہے افغانستان کے لیے، افغانستان کے لوگوں کے لیے۔ ان کے لوگوں کو یہاں پر رکھا، 40 سے 45 سال ابھی بھی رہ رہے ہیں، یہاں پر انویسٹمنٹ ہے، یہاں پر وہ کاروبار کرتے ہیں، یہاں پر وہ روزگار کرتے ہیں، روزگار کر رہے ہیں، یہاں پر ان کی املاک ہیں، چیزیں ہیں، وسائل دی ہیں، صحت دی ہے، تعلیم کے جو وسائل ہیں وہ شیئر کیے ہیں، ہر طرح کے وسائل شیئر کیے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ رویہ ہے۔ تو لہٰذا پاکستان نے دعوت دی اور پھر بری الذمہ ہو گیا، لیکن وہ دورہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پاکستان کو اکسانے کے لیے، پاکستان کو اشتعال دلانے کے لیے، پاکستان کو غصے میں لانے کے لیے، یا پھر پاکستان کو ایک بلیک میل کرنے کے لیے ایک حربہ چلا افغان حکام کی جانب سے۔ وہ حربہ کیا تھا؟ وہ حربہ یہ کہ ہم انڈیا کے ساتھ اب تعلقات بہتر کرتے ہیں اور پاکستان کو یہ پیغام دیتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے لابی نہیں کی اقوام متحدہ میں، تو اب ہم یہ پیغام دیں گے، انڈیا میں جا کر یہ وزٹ کریں گے۔ اب انڈیا کے اندر جب جانا تھا اور یہاں سے افغان حکام سائڈ سے انڈین حکام کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی
نیو دلی کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ماحول بنایا جائے۔ انڈیا نے اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا اور ایک اپلیکیشن لکھی اور اقوام متحدہ میں جمع کروائی کہ افغانستان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہیں دلی کا دورہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور تک کیونکہ وہ ہمارے ملک میں آنا چاہتے ہیں اور ایک دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر کل کے دن یعنی 25 اگست 2025 کو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انڈیا نے اقوام متحدہ سے وہ درخواست بھی واپس لے لی ہے، اور انڈیا کے ساتھ افغان طالبان کے ساتھ، افغان حکام کے ساتھ وہی ہوا ہے جو پاکستان نے کیا ہے۔ تو اسی طرح پھر ایک اور معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ یہ کہ ایس سی او سمٹ ہونے جا رہا ہے، شنگھائی کوآپریشن، آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر تمام مملکت کے جو سربراہان ہیں جو ایس سی او کے رکن ہیں اور انہوں نے شرکت کرنی ہے، تو افغان حکام نے چین سے درخواست کر دی، یار ہمیں بھی شامل کر لو، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ عالمی سطح کے جو پلیٹ فارم ہے، سمٹ ہیں، یہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو چین ظاہر اب رکن تو نہیں ہے ایس سی او کا، افغان حکام تو نہیں ہے، تو ایز اے آبزرور، ایز اے مبصر انہیں یہ پیشکش دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے، لیکن پیشکش تو دے دی گئی، لیکن معاملہ تو وہیں پر رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ افغان حکام کی کون لابی کرے گا اقوام متحدہ میں جا کر ان کے رہنماؤں کو اجازت دی جائے کہ بھائی انہیں اجازت دیں۔ تو اب یہ معاملہ ہے، یہ کام چین اور پاکستان کر سکتے ہیں، لیکن چین اور پاکستان کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ میں نے جیسا ذکر کیا ابتدا کے اندر کہ 20 اگست 2025 کو جو سہ افریقی اجلاس ہوا تھا اس کا مشترکہ اعلامیہ ابھی تک نہیں آیا۔ 26 اگست 2025 ہو گئے، یعنی 6 دن گزر چکے ہیں، اب کل کا 7واں دن آ جائے گا، مگر ابھی تک مشترکہ اعلامیہ نہیں آیا۔ مشترکہ اعلامیہ کا جو اصول اور ضابطے کے تحت افغان حکام نے دینا تھا، کیونکہ ان کی سرزمین پر وہ میزبانی وہ کر رہے تھے، تو جو میزبان ہوتا ہے اسی نے تمام فریقین کو اعتماد میں لے کر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرنا ہوتا ہے، مگر وہ مشترکہ اعلامیہ نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان اور چین نے اپنے کنسرن کا اظہار کیا کہ افغانستان کی سرزمین سے ایسے عناصر آتے ہیں جو دیگر ممالک کے لیے خطرات بن جاتے ہیں، اس کی انسداد کے لیے ہمیں مل کر، یعنی پاکستان، افغان حکومت اور چائنا کو مل کر ہمیں کارروائیاں کرنی ہوں گی، ہمیں چیزوں کا کرنا ہوگا۔ لیکن افغان حکام اس بات کے اوپر ماننے سے انکار ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز نکال دیں، اول تو ہماری سرزمین سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے کس کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں؟ تو افغان حکام بار بار یہ مزید اس بات کے اوپر کہ بھئی ہماری سرزمین تو ایسے عناصر، ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے، ان کا وجود ہے ہی نہیں ہے، مگر اقوام متحدہ جو ہے وہ رپورٹ دے رہی ہے وہ جھوٹ ہے۔ پاکستان ابھی پچھلے دنوں 53 کے قریب میتیں پہنچائی افغانستان کے اندر، جو افغانستان کے شہری تھے جو پاکستان کے اندر اس طرح کی کارروائیاں کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی افغان حکام کہہ رہے ہیں کہ کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ آپ ویسے مشترکہ اعلامیہ کے اندر یہ بات لکھوانا چاہتے ہیں، تو چین نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ یہ بات نہیں لکھنا چاہتے نہ لکھیں، لیکن کم از کم وہ تو لکھیں جو تجارتی اور سفارتی نقطہ نظر سے ہمارا تینوں کا اتفاق ہوا ہے، وہ تو لکھیں۔ وہ بھی جاری نہیں کر رہے افغان حکام۔ میں نے یاد ہے آپ کو کہا تھا کہ سہ افریقی اجلاس، ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھارت کے لیے کھٹکا ہو سکتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کوئی کھٹکا نہیں ہے بھارت کے لیے، کیونکہ افغان حکام تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کا دل چاہتا ہے۔ البتہ وہ دنیا سے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے سب کچھ کرے، ان کے لیے دیگر ممالک لابی کریں، ان کے لیے راہ ہموار کریں، لیکن وہ دنیا کو بدلے میں دینے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کے اس طرح کے جو تعلق ہے وہ تو انفرادی طور کے اوپر نہیں چلتے، تو پھر اجتماعی سطح کے اوپر یا ریاستی سطح کے اوپر تو ناممکنات کے اندر پھر یہ چیپٹر شامل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال افغان امور سے متعلق یہ اپڈیٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان، چین، انڈیا اس معاملے کے اوپر ایک پیج پر آگے ہیں، اور تینوں نے مل کر افغان حکام کے ساتھ جو رویہ اپنایا ہے، امید ہے کہ افغان حکام اب اس معاملے کے اوپر سوچیں گے سنجیدگی کے ساتھ، اور اس بچپنے سے اور خود کو عقل کل سمجھنے والے تصور سے باہر نکل کر آئیں گے اور ریالٹی میں آئیں گے، اور اسی طرح اپنے سفارتی معاملات کو بھی چلائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے، پھر اسے ضرور لائک بھی کرنا ہے، دوستوں تک شیئر بھی کرنا ہے، یا اس سے جڑا کوئی سوال ہے یا رائے ہے اس کا تو اظہار خیال آپ نے کمنٹ میں لازمی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب